حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا، حضرت بلال کے والد۔ وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے۔ اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ گلی ہے میرے پاس، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی۔ سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے، بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو، بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا۔ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں۔ غریب آدمی کو، جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے، اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریک نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا،
जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना अब इजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई, जब पता हो ना कि सामने आग है उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है, जब पता हो ना सामने दरिया है उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है, मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे, कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ, इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू 2-4 कोड़े मार ले लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे ठीक है, हजरत बिलाल कहते ठीक है, मैं 2-4 कोड़े मार लेता हूं लेकिन अपना आप बचा लेता हूं। अब जल्दी से उमैया बिन खलफ चिल्लाया, कहने लगा तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा, कहा अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता, अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते, अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूं, और जिस जुल्फों का तू कहती है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी के जुल्फों का कहती हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से ये लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाता है तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मानकर फिर डट जाना, तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया कर लो तैयारी, आ जाओ। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता है कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अबरी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी नहवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वह सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया,
اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ کس کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی، پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے۔ جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا۔ مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستو خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں۔ بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا، جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے، کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا۔ نبی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے۔ حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ حضرت بلال حبشی اتنی مار، اتنی تکلیفیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے، اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا، اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب کوئی نظر آتا ابو مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا۔ حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا۔ 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد، اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے۔ کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال حبشی
اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ رسول پاک گزرتے، فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اٹھار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے، حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، فرماتے بڑا پیار کر کے نا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کا آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک جات کی گل آٹھے آجے وہ ہوئی ہوا پر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا سب لاتے بازار سے، یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی سودا سلب بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پر دستک دیتے، حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا، کام جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی، حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ۔ ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کاور ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا۔ اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی۔ جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے،
یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے۔ حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لینا۔ حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب آ گیا وقت ہجرت کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا، آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے، 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتا، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات سے صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ۔ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے، حضرت اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ، کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے، تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بے شرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان۔ کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں، فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے، تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک
اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے، فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اذان کوئی کہنے لگا یہ کرے، کوئی کہنے لگا وہ کرے، اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں، کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں، کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائیں، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے، فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔ حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا۔ حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، اشہد نہیں کہتے تھے، اسہد کہتے تھے، لکنت تھی۔ حضور نے فرمایا بلال کا اسعد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا۔ حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی۔ اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا۔ جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، چڑھ جا ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی، سب سے پہلی اذان 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے، ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے، حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی، حضرت بلال خود بھی سو گئے۔ سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی، حضرت بلال کو حضور نے آواز دی، جناب بلال چونک کے اٹھے، فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے؟ یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا، جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا۔ میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی، ایک لگائی ہے بس میں نے، پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی۔ عزیز دوستو، حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی، ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا، اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے، کام کاج ہے، مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے، بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے، سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا۔ سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا، فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا۔ ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے، ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی، غائب ہو گئے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کی طرح اقامت پڑھے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا، بلال آئے گا تو
جلدی نہ کیا کرو مسجد میں، اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا، جلدی نہ مچایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا، بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے، کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا، پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہوں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں؟ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کرے خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا، اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھا۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کرے جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے۔ اب ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوکاں نوں۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھو جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟
جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دیں۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے، یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصالِ ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے، آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصالِ ثواب دیکھیں کون کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصالِ ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو کیا سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگی۔ زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے،
بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے. میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوئے, اجے مزہ نہیں آیا, اجے دوبارہ پڑھو, اجے رل کے پڑھو, تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے. تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی, عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا. تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی, عید کی زیادہ کرنی. میں کہا 40 منٹ والی تھی, عمل ہو گیا جی. تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں, پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں. مقصود کیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں, سب کے لیے دعا کریں. ایک بات خاص کرنے لگا ہوں, حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے. کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار, اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے. بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو, بھانجوں کے لیے بھی کرو. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی, غور کریں بات. ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے, تو ایس پاسے والا بھی ہنس دے ہو ہاں نہ نہیں کر دے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو. نہیں آپ بول ہی نہیں رہے, تسا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا, مانگتے ہیں ہم. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. او خدا کے بندے کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت, سب کے لیے مانگ اس سے, وہ بڑا کریم ہے. تو کیا یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے. لیکن ہم نہ دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے, گنجائش پیدا نہیں کرتے. دیکھو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا, یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے, یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. عرفات میں بھی, منا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, بیت اللہ شریف کے پاس بھی, ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے. ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو, میرے دوستوں کو نیک کر دے, اپنے لیے بھی تو مانگنا. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں, اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا. ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں. ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے. لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کرے ہر معاملے میں. اور سنیں حدیث پاک, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا, اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو, اللہ تمہارے سراہنے فرشتہ کھڑا کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما. تو کیسی سعادت کی بات. لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا, دل بڑا کرنا پڑے گا, حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا. جب تک دل, طبیعت, حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف. حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام سب کو جنت عطا فرما, سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے. دعا اللہ کی. اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے. کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے, ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا بھلا, تو پتہ ہے سارے انو گل دا. السلام علیکم جناب. کہندا وعلیکم السلام. کتھے ہو جی؟ میں تے دور آ کدھر, تسی حکم کرو. کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں, میں نو میل کدھرے. اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا, میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے, تو پاویں 3 بجے آ, مینو مل کے سویں. پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں, کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں, اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار
کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آکھ بیٹھا تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی، پورا قائل کرتے ہیں اس کو، پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے. کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ لوگ کرتے ہیں نا. وہ تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے، منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے. کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے. کس سے کہیں؟ کس کی بارگاہ میں عرض کریں؟ کون ہے جس کے حضور جائیں؟ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے. میں بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا، کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں، کرا دیں گے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے، پیدا کیا ہے، بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں. بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے. ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں پائیوں دا تگڑا ہے چنگا، دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی. میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کہتا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کردا ہے، سب نو دس چھڑتا ہے. عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے. میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو، دعائیں درد سے مانگو. وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے، اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح. حضور فرماتے رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں خالی واپس کیسے کروں؟ جاتے ہی نہیں، عرض ہی نہیں کرتے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، طاقت ہے، بندے کی شان ہے. ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کہے، طاقتور ہو جائے اور پھر دعا ذوق سے کرے، شوق سے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا. میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے، کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا، دیکھ ادھر رہا ہے. اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی. ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر. عجیب لوگ نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں. مانگ اللہ سے رہے. بارگاہ کتنی بڑی ہے اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں. ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کر دے، وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے. اللہ سے مانگ رہے ہیں اس وقت بھی توجہ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے. جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے گزر اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں، علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں، لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا. جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے وہ دوسرا کوئی. آپ خود دعا مانگیں، خود ختم شریف پڑھیں، خود تلاوت کریں. اسی بڑے منفرد لوگ ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے رویہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی کوئی اور ہی پڑھے گا ہمارے ابا جی کے لیے.
او بھئی آپ بھی تو کوئی 2 سپارے پڑھے نا اپنے والد کے لیے. او میں اینے قرآن پاک پڑھائے نے, تو آپ کنے پڑھے نے بھائی؟ ایک بھی نہیں. وہ سارے مدرسے کے بچے. اور پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے. قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو, اور جب دل نہ جمے طبیعت تھکے تو چھوڑ دو. تے جڑا اسی بالاں نو بلانے ہیں مدرسے او تو کہنے ہیں پورا قرآن پڑھ کے ہی اٹھنا ہے, او دا کی مطلب ہے؟ ان کا دل کرے تو آدھا سپارہ پڑھے, دل کرے تو 1 رکوع پڑھے. آپ نے تو پابند کر دیا ہے. کس بنیاد پہ پابند کیا آپ نے؟ آپ خود پڑھیں. اور پھر علماء نے لکھا ہے بچہ نیت کر لے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں, کہنے کی بھی ضرورت نہیں, اللہ ثواب عطا کر دے گا. خود 1 سپارہ نہیں. اور بیٹا بیٹی بھائی سنیں میری بات, اللہ آپ کو سلامت رکھے, میری بات سنیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب دعا کرنی ہے. آج بھی جن کے ختم کے لیے ہم آئے ہیں نا, ہمارا دل پورا لگ جائے. اس طرح بندہ رب کو مناتا ہے نا, یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے اسپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے. آپ اپنے دل میں 2 جملے کہہ دیں اس کے لیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے. دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ, جو قبروں میں پڑے رہ گئے, آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ رکیے. فرمایا قبر وال ماں, میرا باپ, میری اولاد, میرے لیے دعا کرے, میرے اپنے میرے لیے دعا کرے. وہ تو انتظار کر رہا. دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو. میری والدہ میرے والد چلے گئے, کوئی مجھ سے پوچھے نا ان کے لیے کیسے دعا کر, تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتی, میری دھڑکنیں بھی دعا کرتی. ایک دن نہیں, ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے. قرآن مجید نے خود توجہ دلائے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما, جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی. رب نے دعا سکھائی. بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی آباد ہے, فوٹو بھی آباد ہے, اور دسترخوان بھی آباد ہے, اور ہوٹل بھی آباد ہے. جس چیز کو آباد نہیں کرتے وہ مسلح ہے. مسلح کمزور ہے, مسلح طاقتور ہونا چاہیے. وہ بندہ طاقتور ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے, دعائیں مانگنی آتی, التجائیں کرنی آتی. خوب دعائیں مانگیں, خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں. آخری بات آپ سب کے لیے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں. جڑا بچہ اتو پردیس گیا ہے نا, ابا جی نے پلاٹ ویچیا ہے تے اماں نے زیور ویچیا ہے, تو وہ باہر کام نہ کرے تو جڑے اتو کو بندہ جائے وہ کہندے یار تو کڈا بیوقوف ہے, تے ماں پیو نے جڑے کام کر لیا تو وہ کردا ہی نہیں, ویلا پھرنا ہے. اور پھر میں نے سیانے لوگ دیکھے ہیں سعودی عرب میں 40 سال گزارتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بناتے. دبئی میں, یورپ میں 40 سال گزارے, گھر نہیں کوئی. بلکہ جو کمبل خریدا تھا نا جاتے وقت واپسی تک وہی کمبل ہے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں گھر تو پاکستان میں. پردیس کے لیے محنت, یہاں گھر بنانے کا مقصد کوئی نہیں. او میرے دوستو, نبی پاک نے ہمیں فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں. گھر تو تمہارا جنت میں, اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ہے. لیکن ہم ساری تباہی اتار رہے ہیں, یہاں فارغ پھر رہے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں, کوئی وجہ نہیں. جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں. تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے. ٹھنڈے اسی لگ گئے, اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. اور خدا کے بندو,
اس وقت سے ڈرو جب اے سی بھی ہو، کمرہ بھی ہو، پر نیند ہی نہ آئے۔ آج نیند ضرور کرو پر غافلوں والی نہ کرو۔ فجر کی نماز بر وقت۔ آج کل ہی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا جب رات چھوٹی، اب بھی تو مزہ آتا ہے، بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھتا ہے۔ یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں، اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح ناراض ہوتے ہیں نا میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی، انہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن وہ ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں، دین کے لیے ناراض ہی نہیں ہوتے۔ اس پر ضرور توجہ کریں، بالخصوص اپنی نماز کا خاص۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا، جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا، بڑھاپے میں اس کے لیے عادت ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی سے نمازی ہو جاؤ، بڑا مزہ آئے گا، زندگی مینج ہو جائے گی۔ ہم تو بھائی ٹائم کے اتنے پابند ہی نہیں رہے، ساڈا تے ٹائم ہی ہے وے، زور تو پہلا، زور تو بعد، اثر تو پہلا تے اثر تو، ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے۔ بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی ساری ترتیب پا جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن